جب ہم باقی اغیان کے لوگوں کے غم اور خوشی کے اندر ایک بحثیت پاکستانی شامل ہوتے ہیں تو آپ بحثیت ممبر اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ شکریہ بلال بھائی، بہت دنوں کے بعد آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور ایک پرانا تعلق بھی رہا ہے، اور آج جو آپ نے یہ ٹاپک چوائس کیا ہے بڑا اہم ہے۔ دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام امن، محبت، عدل و انصاف اور مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیشہ اسی چیز پر زور دیا گیا ہے کہ جو یہاں اقلیتیں ہیں ان کے جو بھی طریقہ کار ہے ان کا احترام کیا جائے، یعنی ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کے جو رسومات ہیں، ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، ان کا احترام کیا جائے، اور اسی کو ہم آہنگی کہتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک بحیثیت پاکستانی ان کی خوشی میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر ہاں اس میں شرک اور بدعت نہ ہو تو وہ مسلمان علماء ملکی حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہاں شریک ہو سکتے ہیں۔ بات ہوگی نا جو کہ خوشیاں یا غم کے تہوارات ہیں، اگر شامل ہوتا ہے، کوئی رنگ دے رہا ہے، کوئی کیک دے رہا ہے، کوئی مٹھائی دے رہا ہے، جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، خوشی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو کوئی قباحت نہیں ہو سکتی یا ہونی چاہیے؟ جی بلال بھائی، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس میں تو وہ بہتر ہے، جائز ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے یہاں پاکستان میں فراخ دلی کا مظاہرہ کریں گے، باہر سے جو ہمارے بھائی آئیں گے اقلیت والے یا جو بھی جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ان کی یہاں عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی، وہ لوگ آ کے اپنے طور طریقے پہ عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، جو بھی ان کا طریقہ ہے۔ تو جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو اسی طرح ہمیں بھی وہ آزادی ہونی چاہیے کہ جا کے اپنی عبادت، اپنی ریاضت ہم ادا کریں۔ اور پھر بہتر یہی ہے کہ جو پاکستان کا ہمیں آئین درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، اسی کے مطابق جو ہمارے بسنے والے پاکستانی اقلیت میں ہیں، یقیناً وہ ہمارے پاکستانی ہیں، انہیں وہی حقوق حاصل ہیں جتنے مجھے پاکستان کے اندر حقوق حاصل ہیں۔ عبادت کے لحاظ سے آزادی ہے تو انہیں بھی یہ آزادی حاصل ہے۔ میں جب بھی کسی سے بات، مجھے لگتا ہے کہ ہچکچاہٹ بہت زیادہ ہے اس بات کو تسلیم کرنے میں کہ دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا جو ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو معاشرتی اخلاقیات سے تعلق ہے۔ اس پہ ہم کیا گھبراتے ہیں کسی کی خوشیوں میں یا کسی کے غم میں جو ہمارے مذہب سے نہ ہو شامل ہوتے ہوئے؟ کیا اس کو صرف مذہبی رنگ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں بلال بھائی، ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم بالکل ہرگز نہیں گھبراتے۔ ہمیں اس میں جانا چاہیے، ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق دین سے بھی ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عیسائیوں کے دین کا تہواروں کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک نے بتایا ہے، اور یہودیوں کے تہوار کا جو ذکر ہے وہ ہماری احادیث کے اندر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو پوچھا یہ لوگ ہفتے کے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی یہ آل یہود، تو پوچھا گیا کہ انہی دن انہیں آزادی نصیب ہوئی تھی، یہ اسی خوشی میں، اسی شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم ایک دن نہیں بلکہ ہم 2 دن روزہ رکھیں گے۔ تو یہ تو میرا دین بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ ہاں اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے، مگر ان کی مخالفت صرف اتنی ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن روزہ رکھیں گے۔ تو لہٰذا اس کی ہمیں آزادی ہے، اور یہ امن کے لیے، مساوات کے لیے مذہب کا بھی وہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مذہب دنیا سے الگ تھلگ،